الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آئیے منٹھ منٹ اسلام بھائی اب انشاءاللہ عز و جل سبق نمبر 7۔ امید ہے کہ آپ نے سبق نمبر جو میں نے پہلے 6 سبق تک ویڈیوز رکھی، آپ نے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھ لیا ہوگا، مشق کر لیا ہوگا اور اس کو یاد بھی کر لیا ہوگا۔ اب آئیے انشاءاللہ عز و جل اگر آپ کے 6 سبق پکے ہیں، اگر آپ نے 6 سبق کو مشق کر لیا ہے، اس کو توجہ کے ساتھ پڑھا ہے، تو اب 7واں سبق آپ کے لیے آسان ہے۔ اگر کہیں آپ کو ایسا لگے کہ میں 7ویں سبق کو نہیں سمجھ پا رہا یا 7واں سبق مجھے سمجھ نہیں رہا، تو اس میں کچھ نہ کچھ آپ کے 6 سبق میں غلطی ہوگی، اس وجہ سے آپ کو 7واں سبق سمجھنے میں، پڑھنے میں، مشق کرنے میں پریشانی آ سکتی ہے۔ تو آپ ابھی بھی وقت ہے کہ 6 سبق کو مضبوط کر لیجئے، کوئی جو جاننے والا اس کو سنا دیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ 7واں سبق پڑھنے میں آپ کو آسانی رہے گا۔ یہ اب اس میں 2-4 باتیں یاد کرنے والی، تو ہم یاد کر لیتے ہیں پہلے اس کو، کہ اس میں بتاتے ہیں کہ اس علامت کو جزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس علامت کو جزم کہتے ہیں، یعنی یہ جو پہلی لائن میں جو بتا رہا ہے کہ دال نما جو شکل ہے اس کو جزم کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ کہ اس علامت کو جزم کہتے ہیں، اور جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ کسی بھی حرف یا الف با تا یہ حرف ہے، حروف کے اوپر جزم آ جائے تو اسے یہ ساکن کہتے ہیں۔ دوسری بات بتا رہے کہ جو ساکن ہے یعنی جس پر ایسا جزم ہو تو جزم ایریا دیکھ لیجئے جان سے، یہ جزم ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کے اوپر یہ جزم ہو تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ تو اس کو اپنے سے پہلے والے متحرک، اس سے پہلے جو حرف ہوگا وہ متحرک ہی ہوگا، یعنی جس پر زبر زیر پیش ہو تو اس سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ اب جو مین سبق کا جو نام ہے کہ حروف مدہ، تو اس کے حساب سے بتا رہے کہ حروف مدہ 3 ہیں۔ الف مدہ، سوری دوستو تھوڑا ٹچ ادھر ہو گیا، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، تو یہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ اب تینوں کا رولز ہے کہ بھائی الف مدہ کب ہوگا، واو مدہ کب ہوگا، یا مدہ۔ تو بتاتے الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، جیسے آپ دیکھیے یہاں پر الف ہے، یہ الف ہے، اس سے پہلے زبر ہے، تو یہاں پر الف مدہ ہوگا۔ آگے بتاتے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ اب دیکھیے ادھر دھیان سے کہ واو ساکن ہے، واو پر جزم ہے تو ساکن ہو گیا، اور اس سے پہلے با پر کیا ہے، پیش ہے، تو یہاں پہ واو مدہ ہوگا۔ اور اسی طرح یا ساکن سے پہلے زیر ہو، ابھی دیکھیے یہ یا ہے، یا کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے زیر ہے، تو یہاں پر یا مدہ ہوگا۔ اب توجہ کے ساتھ ان کو دیکھیے گا تو آرام سے بالکل اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، یہ 3 مدہ ہے۔ ادھر ہر حروف کے ساتھ الف مدہ ہے، واو مدہ ہے اور یا مدہ ہے۔ ہر حروف کو 3 بار الف مدہ کے ساتھ بھی لکھا گیا ہے، واو مدہ کے ساتھ بھی لکھا گیا ہے، یا مدہ کے ساتھ بھی، تاکہ ہر حروف کا الف مدہ کی بھی مشق ہو جائے، ہر حروف کی واو مدہ کی بھی مشق ہو جائے اور ہر حروف کی یا مدہ کی بھی مشق ہو جائے۔ تو آئیے اب انشاءاللہ عز و جل آخری بات ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس کو پڑھیں گے کیسے۔ ظاہر سی بات ہے ہم نے سمجھ لیا کہ بھائی الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، الف سے پہلے زبر الف مدہ، واو سے پہلے پیش تو واو مدہ، یا سے پہلے زیر تو یا مدہ، لیکن اب اس کو پڑھیں گے کیسے؟ تو حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھے، یعنی ایک الف کی مقدار، جب ہم ایک الف بولتے ہیں اس کی جو مقدار ہے اس کی مقدار کے مطابق مدت جو ہے الف بولنے کی، اس مقدار کے مطابق حروف مدہ کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ آئیے اب انشاءاللہ عز و جل اس کو مشق کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با، الف زبر با، با، واو پیش بو، با، یا زیر بی، با، بو، بی۔ اب توجہ رکھیں کہ اس میں جو پڑھنے کا ایک انداز ہے، جس طرح میں نے آپ کو پڑھ کر سنا، آپ کوشش کریں کہ اس کو سن کر اسی انداز کو اپنائیں، تاکہ یہ انداز ایسا ہے پڑھنے کا جو لے جائے حروف مدہ کا۔ اس میں تینوں الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کو ایک الف تک کھینچنے کی پریکٹس مضبوط طریقے سے ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنے انداز سے بھی پڑھیں گے تو کبھی کیا ہوگا، با، بو، بی،
تو کبھی حروف مدہ آگے پیچھے ہو جائے، یعنی الف مدہ کو زیادہ کھینچ لیا تو کبھی واو مدہ کو کم کھینچ لیا تو کبھی یا مدہ کو زیادہ کھینچ لیا. تو ایسا نہیں، جو میں انداز سے جس لہجے کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں آپ اس انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں، توجہ کے ساتھ سنیں، تاکہ یہ انداز اگر یہ لہجہ آپ کے ذہن میں آ گیا تو آپ حروف مدہ کو ایک الف کے مطابق ہر وقت کھینچنے میں آپ کامیاب ہو جائے گے. با، بو، بی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ حروف کے اوپر جو حرکات ہے، حرکات کا نام لے کر پڑھیں گے اس کو ہجے سے پڑھنا کہیں گے، اور بغیر حرکات کا نام لے کر بغیر پڑھنے کو، حرکات کا نام لے بغیر پڑھنے کو روا سے پڑھنا کہیں گے. تو یہ روا سے پڑھا بھائی، اس کو ہجے سے بھی پڑھتے ہیں. تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی. ثا الف زبر ثا، ثا واو پیش ثو، ثا یا زیر ثی، ثا ثو ثی. اور آپ پڑھتے پڑھتے یہ ذہن میں بھی رکھتے جائیں کہ یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، یہاں واو سے پہلے پیش ہے واو مدہ ہوگا، یا یہاں سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہوگا. اس کو بھی آپ یاد کرتے جائیں. آگے جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی. حا الف زبر حا، حا واو پیش حو، حا یا زیر حی، حا حو حی. خو الف زبر خو، خو واو پیش خو، خو یا زیر خی، خو خو خی. دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، دا دو دی. ذال الف زبر ذا، ذال واو پیش ذو، ذال یا زیر ذی، ذا ذو ذی. رو الف زبر رو، رو واو پیش رو، رو یا زیر ری، رو رو ری. زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، زا زو زی. سین الف زبر سا، سین واو پیش سو، سین یا زیر سی، سا سو سی. حروف کا بھی فرق کرتے جائے، جیسے سین یہ پتلی آواز سے ادا ہوتا ہے. شین الف زبر شا، شین واو پیش شو، شین یا زیر شی، شا شو شی. اب اس سبق کو ہجے سے زیادہ مشق کریں جب تک زبان پر نہیں چلتا، روانگی نہیں آتی زبان پر، اس کو ہجے سے مشق کریں. آئیے میں آپ کو روا سے بھی 4-5 لائن روا سے پڑھتا ہوں، پھر آخر میں 2 لائن ہجے سے. آپ کو پورا ہجے سے بھی پڑھنا ہے اور روا سے. جتنا زیادہ مشق کریں گے اتنا آپ اچھا پڑھ پائیں گے. مشق یعنی اس کو بار بار پڑھنا ہے. جس طرح میں نے انداز بتایا اسی انداز کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے، اسی لہجوں کو اپنے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرنی ہے. آئیے روا سے میں پڑھ کر آپ کو بتاتا ہوں. سو سو سی، دو دو دی، تو تو تی، ذو ذو ذی، آ او عی، گو گو گی. یہ حروف مصطلح اس کو ہمیشہ ہر حالت میں پوری ہی پڑھنا ہے. فا فو فی، قو قو قی، کا کو کی، لا لو لی، ما مو می، نا نو نی، وا وو وی، ہا ہو ہی. آپ سوچ رہے ہو کہ اس کا ہجے کیسے کرے؟ تو اس کا ہجے بالکل کھڑے زبر کی طرح کرے گا. آگے جو سبق آئے گا، حمزہ کھڑا زبر آ،
حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، آ او ای، یا کھڑا زبر یا واو پیش یو، یا زیر یی، یا یو یی۔ تو یہ سبق نمبر 7 ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ اس کو ہجے روا سے آپ مشق کیجئے، اور اس میں یہ بھی جاننے کی کوشش کیجئے کہاں پہ الف مدہ ہے، کہاں پر واو مدہ ہے، کہاں پر یا مدہ ہے۔ ہر کالم میں دیے ہوئے حروف کو پڑھ کر آپ یہ بھی پتہ کریں یہاں الف مدہ ہے یا واو مدہ ہے یا مدہ۔ اس کی پہچان کے لیے آپ کو بتا دیا گیا کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، اور واو سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، اور یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ۔ تو آپ ان کی پہچان کرتے جائیں، جیسا کہ ہر حروف میں الف مدہ ہے، واو مدہ ہے، یا مدہ ہے۔ آپ اس کو ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ پوری جو کھڑی لائن ہے یہ، تو یہ پوری الف مدہ ہے، یہ سب میں واو مدہ ہے، یہ سب میں یا مدہ۔ آپ اس کو بیچ میں سے پڑھیں، اور بیچ میں سے بھی پتہ کرنے کی کوشش کریں کہ کہاں پر الف مدہ ہے، کہاں پر واو مدہ، کہاں پر یا مدہ، تاکہ آگے آنے والے سبقوں میں آپ کو آسانی رہے۔ آگے حروف مدہ کافی اہمیت ہے حروف مدہ کی، جن کو کھینچنا ہے ایک الف تک، بغیر کھینچے یہ چلے گا ہی نہیں۔ بغیر کھینچے پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ ہم نے الف کو کم کر دیا، یا واو کو کم کر دیا، یا کو کم کر دیا۔ جیسے کہ واو الف زبر وا، لگ رہا ہے سننے میں کہ واو کے بعد الف ہے، پڑھنے میں تو پتہ چل جائے گا دیکھ کر، لیکن کوئی پڑھے واو الف زبر و تو کیا لگا کہ اس نے الف کو وہاں سے کم کر دیا، تو یہ بہت بڑی غلطی کہلائے گی۔ اسی طرح ہر حروف کی مثال آپ لے لیجئے، کسی بھی حروف میں اگر با الف زبر با کھینچے گے تو لگے گا کہ بھائی با کے بعد الف ہے، لیکن اگر کھینچے گے نہیں با الف زبر ب تو ایسا لگے گا ہم نے الف کو کم کر دیا۔ اسی طرح واو کو کھینچے گے نہیں تو واو کو کم کر دیا، حروف میں مدہ یا کو نہیں کھینچے گے تو یا کو کم کر دیا، تو یہ بڑی غلطی ہے۔ تو آپ اس کو مشق کریں، کھینچنے کی روانگی کے ساتھ آپ زبان پہ چڑھ جائے گی انشاءاللہ عز و جل، تو آپ اس کو اچھے سے پڑھنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ جتنی زیادہ مشق کرے گی اتنا اچھا پڑھ پائیں گے۔ تو آپ نے ابھی تک اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، کہ انشاءاللہ عز و جل آنے والی ہر ویڈیو آپ کو، آنے والے سبق جلد سے جلد آپ کو مل جائے گی۔ اور اس کو شیئر کریں، لائک کریں، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کامنٹ کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کا حل کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔